اب شامی صاحب جو سوال ہم نے شروع میں اٹھایا تھا کہ جی کیا پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 26 نومبر احتجاج کیس ہے اس کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اب آج سے شروع ہو گئی ہے ٹرائل، اس کا 12 جو اس میں لوگ ہیں وہ سزا یافتہ ہیں شامی صاحب، 68 اشتہاری ہیں جس میں 11 ملزمان میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہیں. پیش نہیں ہو رہی تھی نا، آج پیش آج ہو گئی. ہاں وہ ان کی ضمانت بحال ہو گئی. جی ہاں ضمانت نامہ بالکل بحال ہو گیا، مچل کے ان کے بحال ہو گئے ہیں. اچھا 8 کے جو ہیں وہ آج بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے 20-22 ہوں گے. جی ہاں 20-22 کے کہنے ریکارڈ ہونے کے بعد پھر فرد جرم عائد ہوگی. لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سزا یافتہ ہیں انہوں نے تو اپنی قیادت کو ہی قصوروار ٹھہرایا ہے، تو عین ممکن ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن شاید کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اثر انداز ہوگا اور وہی فیصلہ آئے گا. مقدمے کی کارروائی چلے گی پھر پتہ چلے گا. بالکل. اب دوسری طرف شامی صاحب ایک جو یعنی کہ آج ہم دیکھ رہے تھے خبر کہ پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں ایک بل پیش کیا گیا ہے، پولیس آرڈر ایکٹ 2025، جس کے تحت پرتشدد احتجاج کرنے والوں کو سزائیں تو ہوں گی لیکن ساتھ ہی انہیں نقصان کی جو ہے وہ بھرپائی بھی کرنی پڑے گی، یعنی نقصان جو انہیں بھرنا پڑے گا. اور نمٹنے کے لیے ان لوگوں سے رائٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا جائے گا. اور بل کے مدن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ رائٹ مینجمنٹ یونٹ کی ایڈمنسٹریشن ایڈیشنل آئی جی رینک کا افسر دیکھے گا، اور اس یونٹ کو رائٹس مینجمنٹ ہنگاموں کو جو ہنگامے ہوتے ہیں بالکل مینیج کرنے، ہاں بلوے جو کیے جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اس قانون کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے، آپ کافی عرصے سے یہ کہتے ہیں. میں تو بار بار تجویز پیش کرتا رہا. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں جس کا منہ اٹھا کے احتجاج کرنا شروع کر دے اور جو جہاں چاہے آگ لگا دے، جہاں چاہے بس جلا دے، جہاں چاہے سڑک پہ ٹریفک روک دے. صحیح. تو اور پھر اب کتنی گاڑیاں جلتی ہیں، کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کتنی ایمبولینس جو ہیں ان میں لوگ جو ہیں مریض جو ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں بعض اوقات. بالکل. تو اس لیے احتجاج جو ہے وہ ایک منظم انداز میں ہونا چاہیے. ایک آپ لندن میں جائیں، امریکہ میں جائیں، آپ بتاتے ہیں فلاں دن احتجاج کریں گے، اتنے وقت کے لیے ہوگا اور اتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے، پرمیشن ملے تو ملے گی تو آپ احتجاج کریں گے. اب دیکھیں اب یہ آج میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو ایک گھر گھر کی مصیبت ہے. ابھی خبر آئی ہے یہ جمی لائی ایک شخص ہے ہانگ کانگ کا، اچھا، جسے چینی باشندوں کے خلاف منافرت کی مہم چلائی اور کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ساز باز ہے اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. اب اس کو سزا دے دی گئی سخت. اب اس کے بعد وہاں کے یہ آزادی اظہار پہ حملہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ ہانگ کانگ کی حکومت تو چین کی حکومت کے تابع ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس کا آزادی اظہار سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ ہم اس کی نگہداشت کر رہے ہیں، اس کو ہم میڈیکل چیک اپ بھی کرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، مجھے آپ متاثر تو نہیں ہے وہ شخص ہماری کسی شخصیت سے.